اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک بندے کی فجر کی سنتیں رہتی ہیں اور ادھر نماز فجر کھڑی ہو گئی ہے تو وہ نماز فجر میں شامل ہو جائے یا کہ الگ تھوڑا سا پیچھے ہو کے جلدی جلدی میں وہ فجر کی سنتیں پڑھ کے اس کے بعد نماز میں داخل ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جس وقت فرضی نماز کے لیے اقامت ہو جائے تو اس فرضی نماز کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں ہوتی، کوئی نفلی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 710، اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ، جب نماز کی اقامت ہو جائے تو فرضی نماز کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ تو یہ بڑی واضح حدیث ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتیں ہیں یا کوئی بھی سنتیں ہیں، جب نماز فجر یا فرضی نماز کھڑی ہو جائے تو اس کے بعد سنتیں ادا نہیں کرنی چاہیے۔ اور بعض بھائی کہتے ہیں کہ فجر کی دو سنتیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں، وہ تھوڑا پیچھے ہو کے یا کسی ستون کے پیچھے یا مسجد کے برآمدے میں پڑھی جا سکتی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ فجر کی دو سنتوں کی استثناء موجود ہے۔ اور وہ سنن کبریٰ امام بہقی کی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبۃ الا رکعتي الفجر، کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو پھر فرضی نماز ہی ہوتی ہے، البتہ فجر کی 2 رکعات جو سنتیں رہتی ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہ روایت صحیح نہیں، یہ روایت ضعیف ہے۔ اس روایت کے اندر حجاج ابن نصیر ایک راوی ہے اور عباد ابن کثیر دوسرا راوی ہے، یہ دونوں ضعیف ہیں، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے، اسے بطور استدلال نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل ہمارے بعض بھائی بیان کرتے ہیں کہ نماز کھڑی تھی اور انہوں نے ایک سائڈ پہ ہو کے ستون کے پیچھے فجر کی سنتیں پڑھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ جس وقت صحیح حدیث آ جائے، بڑی صریح حدیث آ جائے، تو اس کے مقابلے میں کسی صحابی کا قول عمل یا کسی تابعی کا عمل وہ پیش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ حدیث کو مقدم کر لینا چاہیے۔ اور اس طرح کی حدیث وہ بالکل بڑی واضح موجود ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 711 ہیں کہ ایک بندے نے اقامت ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس نے 2 سنتیں پڑھیں، تو نبی علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ اتصلی الصبح اربعا، کیا تم صبح کی نماز وہ 4 رکعت پڑھتے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ اقامت کے بعد اگر 2 سنتیں پڑھتے ہیں تو 2 وہ اور 2 جو امام والی ہیں، یہ ملا کے 4 ہو جاتی ہیں۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وہ نبی علیہ السلام کے اس فرمان کے اتصلی الصبح اربعا، کیا تم صبح کی 4 رکعت پڑھتے ہو، ہوا استفہام و انکار، امام نووی کہتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ومعناہ، اس کا معنی یہ ہے کہ انہ لا یشرع بعد الاقامت للصبح الا الفریضہ، کہ فجر کی صبح کی جس وقت اقامت ہو جاتی ہے تو فریضہ کے علاوہ اور کوئی نماز شروع نہیں کی جا سکتی۔ تو فجر کی سنتیں صحیح مسلم کی اس حدیث سے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 712 ہے، اس کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ایک بندہ آیا اور اس نے ایک سائڈ پہ ہو کے 2 رکعت پڑھ لی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ، تم نے کون سی 2 رکعتیں جو ہیں، کون سی نماز وہ تم نے شمار کی ہے، اب صلاتک وحدک ام بصلاتک معنا، کہ جو تو نے الگ ہو کے پڑھ لی ہے اسے شمار کیا ہے یا جو ہمارے ساتھ پڑھی ہے اسے شمار کیا ہے۔ تو اس کی شرح کے اندر بھی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فیہ دلیل علی انہ لا یصلی بعد الاقامت نافلۃ، کہ جس وقت اقامت ہو جائے اس کے بعد کوئی نفلی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ وَإِن كَانَ يُدْرِكُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، اگرچہ وہ اپنی سنتیں جلدی جلدی پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ مل ہی جائے تو پھر بھی سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، وَرَدٌ عَلَى مَنْ قَالَ، اور اس حدیث کے اندر اس بندے کا بھی رد ہے جو یہ کہتا ہے کہ اِنْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى اب الثانیۃ یصلی النافلۃ، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جلدی جلدی اپنی سنتیں پڑھنے کے بعد وہ 1 رکعت بعد والی امام کے ساتھ پڑھ لے گا یا دوسری رکعت امام کے ساتھ پالے گا تو وہ نفلی وہ سنتیں پڑھ لے، تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی بات درست نہیں ہے، اس بات کی بھی نفی ہو رہی ہے۔
تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے علاوہ اور صحیح احادیث ہیں جن کے اندر یہ بھی ثابت ہے کہ جس وقت فجر کی جماعت ہو جائے، فجر کی نماز کے بعد، فجر کی سلام پھرنے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ فجر کی 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، ان کی اجازت اور ان کا ثبوت موجود ہے۔ ابو داؤد کے اندر باب ہے من فاتت ہو متا یقضیہا، جس کی فجر کی سنتیں رہ جائیں وہ ان کو کب پڑھے، اور حدیث نمبر 1267 1267، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ رآ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد صلاۃ الصبح رکعتین، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الصبح رکعتان، کہ فجر کی نماز تو 2 رکعتیں ہوتی ہیں، گویا کہ تو نے 2 پڑھ لیں، اب اٹھ کے دوبارہ کیا پڑھ رہا ہے؟ فقال الرجل، تو اس بندے نے کہا انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما فصلیتہما الآن، کہ حضور جو فجر سے پہلے 2 رکعت ہوتی ہیں وہ میں نے نہیں پڑھی تھیں، اب سلام پھرنے کے بعد میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کسی کام کو دیکھ کر خاموش ہونا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ کام درست ہے، اگر وہ کام درست نہ ہو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے روک دیں۔ جبکہ جامع ترمذی کے اندر اس سے بھی زیادہ وضاحت موجود ہے، اور وہ باب ہے باب ما جاء فی من تفوتہ الرکعتان قبل الفجر یصلیہما بعد صلاۃ الصبح، کہ جس کی فجر کی سنتیں اس نے فجر کی نماز سے پہلے نہ پڑھی ہوں تو وہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور یہ حدیث نمبر 422 ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاقیمت الصلاۃ، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے، نماز کی اقامت ہو گئی، فصلیت معہ الصبح، تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، ثم انصرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوجدنی اصلی، تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے اور 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، فقالا، تو آپ نے فرمایا مہلن یا قیس، اے قیس رک جاؤ، الصلاتان معا، یہ تم 2 نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہو، یہ کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ، وہ حضرت قیس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی لم اکن رکعت رکعتای الفجر، کہ حضور میری فجر کی وہ 2 سنتیں رہ گئی تھیں۔ قال فلا اذن، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ تو یہ تو اس سے بھی واضح حدیث آ گئی ہے، پھر کوئی حرج نہیں، تو گویا کہ فجر کی سلام پھرنے کے بعد اگر کوئی 2 رکعت یہ سنتیں جو اس کی رہ گئی تھیں وہ پڑھے تو وہ درست ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پڑھ لے تو وہ بھی درست ہے۔ اور اس کے دلیل سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 1155 1155۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نام عن رکعتی الفجر، اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی 2 رکعت سے سو گئے، گویا کہ لیٹ ہو گئیں، فقضاہما بعدما طلعت الشمس، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سورج طلوع ہونے کے بعد ان کو ادا کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں اور ادھر جماعت کھڑی ہے تو پھر ستون کے پیچھے برآمدے میں کہیں باہر جلدی میں وہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، وہ سلام پھرنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے اور وہ سورج طلوع ہونے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔